الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ ہے دعا مانگنا۔ دعا مانگنا کہ بندہ اللہ سے اپنی درخواست پیش کرے، اللہ کے سامنے دعا مانگے، یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں بندے کی بندگی ظاہر ہوتی ہے، اس کی لاچاری ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی لاچاری ظاہر کرنا، اپنی محتاجی ظاہر کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بلا آوے تو دعا مانگے، کہ بلا آوے نہ آوے، لیکن اللہ سے دعا مانگے اپنی حاجتوں کی، اپنے خیر کی، دنیا کی حاجتیں، آخرت کی حاجتیں، دنیا کی راحتیں، آخرت کی راحتیں، یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا، بزرگوں نے کہا ہے کہ دعا میں جی نہ لگے تو بھی دعا مانگے، پھر جی بھی لگ جائے گا، کیونکہ دل جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں ہمارے۔ ہاں، دلوں کے بارے میں یہ ہے کہ دل جو ہے وہ نعمتوں سے سخت ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے کالے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کہ گناہ ہوئے تو دل کالے ہو جائیں، اور گناہ نہیں لیکن غفلت ہوئی تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اس دعا میں جی لگتا نہیں ہے، اس لیے وہ مانگتا نہیں، یہ غافل رہتا ہے۔ اس لیے ایک تو اپنے آپ کو غفلت سے بچاوے کہ ہر وقت کا جو عمل ہو اس کو دھیان سے کرے، کیونکہ اصل ذکر اطاعت ہے، اصل ذکر وہ اطاعت ہے۔ کل مطیع ذاکر، کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کوئی تسبیح تلاوت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت کا نام ہی اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر نہ ہونے کی وجہ سے دل غافل ہو جاتے ہیں، پھر جی لگتا نہیں۔ مناجات اور دعا، اس میں جو حلاوت ہے، وہ سب جو مٹھاس ہے، وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی، جیسے بیمار کو کھانے کی چیزوں میں مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ بیمار کو کھانے پینے کی چیزوں میں مزہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں اچھی لگتی، تو وہ چیزیں تو اچھی ہیں لیکن یہ بیمار ہے، ایسے یہ ہے۔ اس سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو غفلت سے بچانا چاہیے، اور غفلت سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ جس وقت میں جو حکم ہو اس کو اہتمام سے پورے کریں، اس کو اہتمام سے اس حکم کو ادا کرنا، زبان سے بھی ذکر تلاوت کرنا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ ہر وقت کی مسنون دعائیں، ان میں بڑی نورانیت ہے، ہر وقت کی مسنون دعائیں، ہاں، ہر وقت کا مسنون ذکر، چڑھتے اترتے سبحان اللہ، اللہ اکبر، عام حالت میں لا الہ الا اللہ، کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو السلام علیکم، یہ سب ذکر کہلاتا ہے۔ اطاعت کے تمام کام ذکر کہلاتے ہیں۔ تو ذکر کی بڑی تاثیر ہے، اور ذکر اللہ اکبر کہ ذکر بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچانے میں سب سے زیادہ ذکر مؤثر ہے۔ قبر کے عذاب سے بچانے میں سب سے زیادہ اثر کس کا ہے؟ کہ ذکر کا۔ میں نے قبر سے زیادہ کوئی بھیانک چیز نہیں دیکھی، فرمایا کہ قبر سے زیادہ بھیانک چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی، اور ذکر سے زیادہ قبر کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کو عادی بنانا چاہیے،
کہ ہر وقت کی دعائیں، ہر وقت کا ذکر، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ پڑھنے والے کو 6000 نیکی ملتی ہے، لیکن وہ نیکی کمانے والے فرمایا تھوڑے ہی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ہے تسبیح فاطمہ پر 6000 نیکی ملتی ہے، لیکن یہ 6000 نیکی کمانے والے یہ تھوڑے۔ پوچھا یا رسول اللہ تھوڑے کیوں ہیں جب 6000 ملتی ہے روز؟ فرمایا تھوڑے اس لیے ہیں کہ جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، تسبیح کا وقت آتا ہے، تو شیطان اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے کہ وہ فلانا کام ہے، تو اٹھ کے چلا گیا، وہ تسبیح رہ گئی۔ اور چھٹی سونے کے وقت کی ہے، پھر 5 وقت کے طور میں لیٹے لیٹے پڑھ لوں گا، تو لیٹ گیا، سو گیا۔ جی ہاں، کیونکہ جب آدمی سونے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک شیطان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے۔ اس کی طرف شیطان بھی متوجہ، شیطان کہے میں اس کو شر کی طرف متوجہ کروں سونے سے پہلے، تو وہ لوگ موبائل سوتے ہیں، حدیثوں میں ہے کہ میں اس کو شر کی طرف متوجہ کروں گا۔ جی ہاں، فرشتہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اس کو ذکر میں لگاوے، تو اگر یہ ذکر میں لگا تو فرشتہ شیطان کو ہٹا دے گا، تیرا کام نہیں ہے میرا کام ہے، اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، حدیثوں میں ایسا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے سونے سے پہلے ذکر کر لے، تسبیحات فاطمہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھیں۔ جی ہاں، آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے فرشتہ محافظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے۔ جو آیت الکرسی فرض نمازوں کے بعد پڑھے گا اس کی جان آسانی سے نکلے گی، سمجھے نہیں؟ جان آسانی سے نکلے گی، یہ فضائل ہیں اس کی برکتیں ہیں، تو اس کا جاننا ضروری ہے میرے دوستوں۔ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں۔ اور بھی سونے کی جو سنتیں ہیں بتائی جاتی ہے، لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں تو بتاتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس طرح ذکر کے ساتھ رکھیں تاکہ خارجی اثرات وہ نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کیسے کھلے گی؟ آنکھ کھلنے کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ ہاں، کہ دن اگر اچھا گزرتا ہے تو رات اچھی گزرتی ہے، دن اچھا نہیں گزرتا تو رات بھی اچھی نہیں گزرتی۔ جی ہاں، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شیشے میں پانی لے کر اس میں کوئی چیز ڈالو تو جب تک وہ پانی ہلتا رہے گا وہ ساری چیز ہلتی رہے گی، پھر وہ شیشے کے ہی تاک میں رکھ دو تو وہ جو تک اچھا رکھا تھا وہ نیچے بیٹھ جائے گا، پانی نتھرا اوپر آ جائے گا۔ ایسے دن بھر کی غفلت آدمی کی جو ہے وہ جب وہ سو جاتا ہے وہ ساری غفلت اس کے دل پر نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے دل کچھ کام نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر کا یہ ادھر ادھر یہ سب فضولیات، پھر جب سوئے گا تو وہ سب نیچے بیٹھ جاتے، وہ شیشے کے نیچے بیٹھ جاتے نا، کچرا سارا نیچے۔ تو دن بھر کی مشغولیت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ زندگی خراب نہ ہو۔ اور بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، خصوصاً جو سنتیں ہیں آسان سنتیں۔ کہ آسان سنتیں کیا؟ کہ اوپر چڑھے تو سبحان اللہ پڑھے، نیچے اترے تو اوپر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، نیچے اترے تو سبحان اللہ کہے، عام حالت میں اللہ اکبر کہے، کوئی ملے تو سلام کرے۔ جی ہاں، اور ذکر کرے، کثرت ذکر بھی سنت ہے، ذکر زیادہ کرنا یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر زیادہ کرتے تھے۔
وہ ذکر کی جاتا ہے کہ ہر وقت کے مصنون دعائیں اور ہر وقت کے مصنون ذکر کہ وہ ہو تو وہ اثر کریں گے غفلت کے اندر، پھر دعا میں جان لگے گا، ہاں پھر دعا میں جی لگے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا کہ دعائیں کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنا لیں، بلکہ دعا ہی اصل ہے، دعا ہی اصل ہے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز۔ دعا مانگنے ہی میں والا آدمی جو ہے پوری توحید والا ہوتا ہے کہ میرا تو کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور خالی ہاتھ ہوں مانگ رہا ہوں۔ تو دعا مانگنے والا موحد ہوتا ہے، توحید ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا وہ۔ اس لیے دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اور دعاؤں کا اوپر اکرام ہوتا ہے۔ حدیثوں میں کہ اللہ کے دربار میں دعاؤں سے زیادہ کوئی چیز قابل اکرام نہیں ہے۔ پھر دعا مقبول بھی ہوتی ہے، دعا محفوظ بھی ہوتی ہے۔ مقبول ہوتی ہے یعنی قبول ہو گئی کہ اس وقت دینا منظور ہے تو اسی وقت دے دیں گے جو مانگا ہے وہ۔ یہ مقبول ہونے کا مطلب یہ کہ مانگی ہے اور دینا اللہ کو پسند ہے، اسی وقت دے دیں گے۔ اور دعا مقبول ہے لیکن ابھی دینا منظور نہیں ہے، کیونکہ آدمی تو نادان ہے، وہ تو مانگتا رہتا ہے، بچے مانگتے رہتے ہیں، بچے ماں باپ سے مانگتے رہتے بہت چیزیں، تو جو چیزیں بچوں کے دینے کے لائق ہوتی ہے وہ ماں باپ دیتے ہیں، اور جو دینے کے لائق نہیں ہوتی وہ ماں باپ نہیں دیتے کہ ماچی دے دو۔ ماچی دو گے اپنے بچے کو؟ نہیں دیں گے۔ چاقو دے دو تو چاقو نہیں دیں گے، بلکہ لے لیں گے اس کے پاس سے۔ جی ہاں، تو ایسے بات چیزیں اللہ مانگنے کے باوجود نہیں دیتے، کیوں کہ بندہ نادان ہے، وہ مانگتا ہے، اس کے حق میں بہتر ہے نہیں ہے وہ خدا جانتا ہے، اس لیے وہ چیز نہیں دیتے یا دیر سے دیتے ہیں۔ دوسرے کہتے دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی کہ اس کو ڈال دیا کچرے میں، کہ نہ، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ پھر جس وقت دینا منظور ہوتا ہے اس وقت دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں دعاؤں کو، کیونکہ وہ عبادت ہے دعا، حاجت بھی ہے عبادت بھی ہے دعا، چونکہ عبادت ہے تو اللہ کسی کی عبادت کو کیوں برباد کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، دعاؤں کا یہ مہینہ ہی خاص دعاؤں کا ہے، اور دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے۔ دعا دنیا داروں کے راستے کی چیز نہیں ہے، یہ نبیوں کے راستے چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دعوت کا کام دیتے ہیں، تبلیغ کا کام دیتے ہیں، اور دعا کا انعام دیتے ہیں کہ وہ اپنا کام پورا کر کے پھر آخر میں اپنا انعام مانگیں گے، تو پھر ان کی آخری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو نبیوں نے اپنی اپنی دعاؤں سے فائدہ اٹھا لیا۔ ہاں، اور دعا کوئی لمبی چوڑی ہونا ضروری نہیں ہے، مسنون دعا ہو تو اس کے قبول ہونے کی امید ہے۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورہ قصص میں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ سنی نا؟ ہاں، چھوٹی دعا، یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو خیر بھی تیری طرف سے آوے میں اس کا محتاج ہوں، یہ دعا مانگی۔ ہاں، اور مصر سے بھاگے ہوئے آئے تھے کیونکہ ان کے لیے وارنٹ تھا قتل کا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا وارنٹ تھا، اس لیے پھر جان بچانے کسی نے آدمی نکل کہ تمہارے اوپر تو وارنٹ چھوٹا ہے، تم بچنے کی کوشش کرو، تو اس لیے مصر سے بھاگ کر آئے، راستہ معلوم نہیں تھا کہاں جانا، کبھی نکلے نہیں، تو بھاگ کر کے مدین پر آئے۔ مدین وہ شہر ہے جن میں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ہیں،
وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ یہ مدین ہے، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی ایڈریس نہیں جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے، ایڈریس ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں، کچھ نہیں. تو یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. زبردست دعا ہے. جہاں جو خیر آپ کی طرف سے آوے میں اس کا محتاج ہوں. ادب سے کہہ رہے ہیں، یہ دے وہ دے وہ دے نہیں. جی ہاں، کہ جو خیر آپ کی طرف سے آئے گی میں اس کا محتاج ہوں. انبیاء کرام کے ہاں بہت ادب ہوتا ہے، اس لیے کوئی مراد نہیں بتائی اللہ کو کہ جو خیر بھی آپ کی طرف سے آوے میں اس کا محتاج ہوں. تو اللہ تو جانتے ہیں کیا دینا ہے، اس لیے اس دعا پر سارے دروازے کھل گئے. مختصر دعا. تو وہاں جو پانی پی رہے تھے یا جانوروں کو پلا رہے تھے لوگ، تو وہاں 2 لڑکیاں تھیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے رکھی تھی. ان سے پوچھا پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہ ابھی وہ لوگ پلا رہے ہیں، مرد لوگ بھی ہٹ جائیں گے تب ہم پانی. کہ تمہارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ کہ نا ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، تو ابونا شیخ کبیر. کہا کہ ہمارے ابا، اس لیے وہ مرد کو ہے نہیں، ابا آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آتے ہیں. ہاں یہ تو خدمت کے محتاج ہے. تو انہوں نے فوراً، جوان آدمی تھے، فوراً پانی کھینچ کر کے پیو پلاؤ. تو پانی پلا دیا ان کی بکریوں کو. کوئی پہچان نہیں، خدمت. تو وہ جلدی فارغ ہو گئی وقت سے پہلے اور گھر چلی. جب گھر گئی تو وقت سے پہلے آ گئے کہ وہاں کوئی نیک آدمی ہے، اس نے یہ مدد کی کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. یہ اللہ تعالیٰ سے، ورنہ ان کو پہچان نہیں تھا. اس کو پانی پلا کر کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کھانا پینا بھی نہیں ہے. ثم تولى الى الظل ہے نہیں قرآن کریم میں کہ سائیدہ درخت تھا، ان کو پانی پلا کے ہمارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تھکے ہیں، سائے میں بیٹھ کر کے اللہ سے کہا. پھر وہ لڑکی لے گئی. یہ نبیوں کی زندگی ہے. تو دعا سے کام ہوا کہ اب راستہ کھل گیا. معلوم پتہ چلا کہ ہو تو پہچان، نبی کو پہچانتا ہے، ولی کو پہچانتا ہے، تو شیطان کو پہچانتا ہے. جی ہاں، وہ شعیب علیہ السلام نے تسلی دی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. نجوت من القوم الظالمین، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم کو ظالموں سے نجات ہو گئی. تو ساری بات کھل گئی. اب تو سب آسان رہا. میں علی گڑھ گیا تھا، پڑھے لکھے ہمارے لوگ، میں نے کہا دیکھو دعا مانگی، نیشنلٹی مل گئی، جاب بھی مل گیا. وہ جاب والے ہیں علی گڑھ والے، تو جاب ملے، نیشنلٹی ملے. نیشنلٹی میں 8 سال کے لیے وہاں رہنا طے ہو گئے. 8 سال کے لیے 8 سال رہ سکتے ہو. 10 سال جانا ہو تو تمہاری مرضی. ہاں، اتنا لمبا ویزا ملا ہے. جی ہاں، تو یہ سب دعا ہے. یہ میرے کیا کہنا ہے، دعا مانگی، کوئی مددگار نہیں. نبیوں کی زندگی ہم کو اس لیے سنائی کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور لیکن نبیوں کا کام رہے گا. تو ہم کو نبیوں کے حالات اس لیے سنائے ہیں کہ ہم کو نبیوں کے کام کرنے ہیں. دعوت میں، تعلیم میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاشرت میں، سب چیزوں میں ہمیں نبیوں والی زندگی گزارنی ہے، دنیا داروں والی نہیں. اس لیے یہ سارے حالات سنائے. لیکن مسلمانوں کو بیچاروں کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اس لیے جہالت بڑھتی جا رہی ہے. ہاں، جہالت قیامت کی نشانی ہے کہ جہالت بڑھ جائے گی، مال بڑھ جائے گا. حدیثوں میں
کہ تم پر دنیا پھیل جائے گی، مال بڑھ جائے گا. دیکھ لو بازار لدے پڑے ہیں بازار مالوں سے، اور بدترین جگہ بازار ہے، وہ اچھی جگہ بہترین جگہ کہ وہ مساجد ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو مسجد والا بنایا تھا تاکہ بازاروں کے فتنوں سے حفاظت ہو جائے. مسجد والے بنو تاکہ بازار کے فتنوں سے، بازار کی جب و زینت سے، بازار کی جہالت سے حفاظت ہو جائے. اور مسجد والے بن کر پھر بازاروں میں جا کر کاروبار کرو. سوق المومن کا مسلح ہم حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کی مارکیٹیں اور ان کے بازار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. جیسے وہ مسجدوں میں صاف ستھرے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، سچے پکے ہوتے ہیں، ایسے وہ بازاروں میں بھی ایماندار، صاف ستھرے، سچے پکے. یہ تعلیم ہے ہم کو. تو یہ سب چیزیں یہاں مسجد میں سے ملے گی، باہر سے نہیں ملے گی. باہر سے سب بگڑنے کے اسباب ہیں. اس لیے کہا کہ مسجد والے بنو، مسجد والی زندگی گزارو، مسجد والے اعمال، مسجد والے اخلاق، مسجد والا مزاج. یہ اس لیے مسجد میں رہنا، مسجد کے عملوں پر رہنا، مسجد والی زندگی سیکھنا، اس کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ ہمارا کام ہے. پھر جو دعا مانگی جائے گی صاف ستھری زندگی کر کے، وہ دعائیں رد نہیں ہوگی. دعا تو ویسی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن چونکہ زندگی صحیح نہیں ہوتی قبولیت میں دیر لگتی ہے. اور زندگی صحیح ہوتی ہے پھر قبولیت میں دیر لگتی ہے، کیونکہ صحیح زندگی والا جو دعا مانگے گا تو وہ دنیا بنانے کے لیے دعا مانگے گا، وہ تو دین بنانے کے لیے دعا مانگے گا، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے گا. جی ہاں، اس لیے دینداری کے ساتھ دعاؤں میں قبولیت کی زیادہ امید ہے. جی کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی چیزوں کو قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی چیزوں کو قبول کرتے. تو متقی کی درخواست آئے گی وہ بھی قبول ہو جائے گی، اس کی عبادت آئے گی وہ بھی قبول ہو جائے گی. یہ کہا. تو یہ متقی بننے کا، پابند پرہیزگار بننے کا یہ راستہ ہے. پھر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور دلوں میں سکون بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی مددیں بھی آئے گی. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو پابند کرنے میں فائدہ ہے. آزاد بنانے میں مصیبت اور وبال ہے. آزادی نہیں ہے مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے دنیا جیل خانہ ہے. ایک مسلمان کے لیے دنیا جیل ہے. جیل میں تھوڑی آزادی ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اپنے اسلام کی وجہ سے اسلام کی جیل میں ہے. اسلام اس کو مانا گا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. جی ہاں، پابندی ہے کہ پابندی میں اس کی ترقی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا رب من غضبك والنار. وصلى الله تعالى على